اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پروناؤن اینٹیسیڈنٹ اگریمنٹ کے بارے میں۔ پروناؤن کہتے ہیں کسی ایسے لفظ کو جو کہ کسی ناؤن یعنی کہ شخص یا چیز کے نام کے جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہی، شی، اٹ وغیرہ، اور اسی پروناؤن کا استعمال کر کے جس شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہوتا ہے یا جس کی بات کی گئی ہوتی ہے وہ اینٹیسیڈنٹ ہوتا ہے۔ پروناؤن اور اینٹیسیڈنٹ کا آپس میں میچ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور اسی کو پروناؤن اینٹیسیڈنٹ ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ اگزامپل کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ علی ہیز اے کار، ہی ڈرائیوز ریئلی فاسٹ۔ علی کے پاس ایک گاڑی ہے، وہ بہت تیز چلاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو سینٹینسز ہیں اور دونوں میں ہی کس شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ دونوں سینٹینسز میں بات ہو رہی ہے علی کی، لیکن ہم نوٹ کر سکتے ہیں کہ پہلے سینٹینس میں ہم نے علی کے بارے میں بات کرنے کے لیے علی کا نام استعمال کیا، لیکن جب دوسرے سینٹینس میں ہم نے علی کی ہی بات کرنی تھی تو ہم نے علی کا نام یہاں پر ریپیٹ نہیں کیا بلکہ اس کی جگہ پر ہی لکھ دیا ہے جو کہ ایک پروناؤن ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ایگزامپل میں ہی ایک پروناؤن ہے اور ہی کے استعمال سے جس شخص کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہے علی، تو علی یہاں پر اینٹیسیڈنٹ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ ثنا ہیز ڈن ہر ورک۔ ثنا نے اپنا کام کر لیا ہے۔ یہ ایک ہی سینٹینس ہے جس میں ناؤن اور پروناؤن دونوں آ رہے ہیں۔ بات ہو رہی ہے یہاں پر ثنا کی، اور ثنا نے کس کا کام کیا ہے؟ ثنا نے اپنا ہی کام کیا ہے، تو یہاں پر ثنا کے لیے ہی ہر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ورنہ اگر ہم اس طرح سے کہیں ثنا ہیز ڈن ثناز ورک تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اس سینٹینس میں ہر پروناؤن ہے اور ہر کی مدد سے جس شخص کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یعنی کہ ثنا، تو ثنا ہو گئی اینٹیسیڈنٹ۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ پروناؤن اور اینٹیسیڈنٹ کا آپس میں میچ ہونا یا ان کا اگریمنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ اگر میں بات کر رہی ہوں علی کی اور دوسرے سینٹینس میں اگر میں علی کے بارے میں ہی بات کرنے کے لیے ہی کی جگہ شی کا لفظ استعمال کروں تو وہ غلط ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ علی نام ہے ایک میل کا، اور شی ایک ایسا پروناؤن ہے جو کہ لڑکیوں یا عورتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں پروناؤن کا استعمال کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جہاں پر اینٹیسیڈنٹ میل ہوگا یعنی مرد یا لڑکا ہوگا تو ہم پروناؤن بھی اسی لحاظ سے استعمال کریں گے، اور اگر اینٹیسیڈنٹ فیمیل ہے تو ہم فیمیلز کے لیے ہی استعمال کیے جانے والے پروناؤنس کا یوز کریں گے۔ جیسے کہ دوسرے سینٹینس میں ثنا کے لیے ہر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں پر اگر ہم ثنا ہیز ڈن ہز ورک یا پھر ثنا ہیز ڈن اٹس ورک لکھتے تو وہ غلط ہوتا، کیونکہ ثنا ایک فیمیل ہے اور فیمیلز کے لیے جس پروناؤن کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ہر۔ تو یہ ہو گیا پروناؤن اور اینٹیسیڈنٹ کا ایگریمنٹ جینڈر کے لحاظ سے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ پروناؤنس کا استعمال کرتے وقت ہمیں اینٹیسیڈنٹ کے میل اور فیمیل کے فرق کو لازمی ذہن میں رکھنا ہے اور اسی کے مطابق ہی ہم پروناؤن کا استعمال کریں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی جس پہ پروناؤن اینٹیسیڈنٹ ایگریمنٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے پرسن۔ مثال کے طور پر اگر اس جملے میں علی ہیز اے کار کی جگہ آئی ہیو اے کار ہوتا، یعنی جب آپ اپنی بات کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک گاڑی ہے تو آپ بے شک میل ہوں یا فیمیل ہوں، آپ کبھی بھی آئی کے ساتھ ہی یا شی کا پروناؤن استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر یہ سینٹینس ہے آئی ہیو اے کار تو دوسرے سینٹینس میں اسی کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ کو آئی ڈرائیو ریئلی فاسٹ کا پروناؤن ہی استعمال کرنا ہوگا، یعنی کہ دوسرے سینٹینس میں بھی آئی کا پروناؤن ہی استعمال کریں گے، ہی یا شی نہیں، کیونکہ ہی اور شی تھرڈ پرسن پروناؤنس ہیں، جبکہ آئی
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। इसी तरह अगर यहाँ पर अली हैज़ अ कार की जगह यू हैव अ कार होता, यानी कि अगर हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे होते तो हम दूसरे सेंटेंस में भी यू का ही इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए भी ही शी या इट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह अगर सना हैज़ डन हर वर्क की जगह आई हैव डन होता तो यहाँ पर हम हर या हिज कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोनाउन सही होगा वो होगा माई। आई हैव डन माई वर्क। सना के लिए यहाँ पर हर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हर भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, यानी सना यहाँ पर मौजूद नहीं है तो उसके बारे में बात करने के लिए हर का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करेंगे। तो प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट हम जेंडर और पर्सन के लिहाज से डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है तीसरे पॉइंट की, जो कि है नंबर। यानी कि अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर फॉर्म में होता है, वाहिद की सूरत में होता है, तो उसके लिए हम प्रोनाउन भी सिंगुलर फॉर्म में ही इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से अगर एंटीसीडेंट प्लूरल फॉर्म में है या जमा की सूरत में है तो प्रोनाउन भी उसी लिहाज से इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि इस एग्जांपल में देख लेते हैं, द बॉयज़ वर डूइंग द वर्क। लड़के अपना काम कर रहे थे। इस सेंटेंस में अगर हम एंटीसीडेंट के जेंडर को देखें तो ये है बॉयज़, जो कि मेल है। तो हमने पहले पढ़ा था कि मेल्स के लिए ही, हिज और हिम जैसे प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम हिज का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर किसी एक लड़के की बात नहीं हो रही और हिज जो है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर एंटीसीडेंट का नंबर क्योंकि ज़्यादा है, ये प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पर हिज का लफ्ज़ इस्तेमाल करना गलत होगा। यहाँ पर जो प्रोनाउन ठीक होगा वो होगा देयर। सना के साथ हर क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर एक सना की बात हो रही थी, पहले सेंटेंस में भी सिर्फ एक अली की बात हो रही थी, तो हम प्रोनाउन की सिंगुलर फॉर्म्स लगाएंगे। लेकिन जब ज़्यादा एंटीसीडेंट्स के बारे में बात हो रही होती है तब हम प्रोनाउंस की भी प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे 3 अहम पॉइंट्स जिन पे प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट होना लाजमी है। पहला है जेंडर, दूसरा है पर्सन और तीसरा है नंबर। इस बारे में मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए।